الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وفهما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرآن سنت کی محبت کو دل میں بسانے والوں، انسان آج کے دور میں فتنوں میں جکڑ چکا ہے، تو اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے ان فتنوں سے اس انسان کو نکالنے کے لیے بالخصوص اپنے مومن بندوں کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے جو قرآن نازل فرمایا تھا، آج یہ قرآن منتظر ہے کہ کون ہے جو فتنوں سے بچنے کے لیے مجھے اپنا رہبر اور اپنا رہنما تسلیم کرے۔ رب العزت ہمیں قرآن کو اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف جو ہے، ایسے سمجھ لیجیے یہ فتنوں کی اکسیر ہے، یہ فتنوں کی ویکسین ہے، یہ فتنوں کا سب سے بڑا حل ہے۔ اس کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو سکون چاہیے، انسان کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ اور رحمت کیسے ملے گی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں، قرأ رجل الکہف، ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک سے ان کے گھوڑے جو ساتھ بندھے ہوئے تھے بدکنا اور ہنہنانا اس نے شروع کر دیا۔ صحابی نماز کی حالت میں تھے، سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے، باہر گئے، دیکھا فنظر فإذا ضباب او سحابہ قد غشیتہم، کہ ان کے گھر کو ایک بادل کے ٹکڑے نے گھیرا ہوا ہے، بادل کا ٹکڑا ان کے گھر کے اوپر ہے۔ پریشان ہو گئے، صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول رات میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ فلان فإنها سکینہ نزلت او تنزلت القرآن، میرے پیارے یہ تو سکونت تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، یہ سکون تھا جو اللہ نے تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل کیا تھا۔ اسی طرح ان فتنوں کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس بصیرت ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ روشنی اور وہ نور ہونا چاہیے جو آپ کو ان فتنوں تک لے کے جائے اور پھر ان فتنوں سے آپ کو بچائے۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا نا، معه نہران یجریان، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جو بہہ رہی ہوں گی، اما احدهما فرای العین ماء ابیض، ایک نہر تو ایسے ہوگی جیسے بالکل سفید پانی ہے، والآخر، اور جو دوسری نہر ہوگی فرمایا فرای العین، ظاہری طور پہ وہ نار، ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی کہ انسان اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ آپ نے کیا نصیحت کی، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، نارہ جنت، نارہ جنت و جنتہ نار، جو اس کی جہنم ہوگی، جو اس نے اپنی طرف سے جہنم بنائی ہوگی، آگ جو ہوگی، آگ کی جو نہر ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو ظاہری طور پہ تمہیں جنت نظر آ رہی ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں نور اور روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جس بندے نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن، اضاء له من النور ما بینہ وبین الجمعتین، اللہ رب العزت
اس کے لیے نور بچھا دیتے ہیں، جہاں وہ بیٹھے وہاں سے لے کر بین الجمعتین، اور ایک حدیث میں آتے الی بیت العتیق، خانہ کعبہ تک، 2 جمعوں کے درمیان، اور دوسری روایت میں خانہ کعبہ تک، اس کے لیے نور کی لہر بھی جاتی ہے، نور ہی نور۔ تو وہ جو نور حاصل کرے گا، اس نور سے، اس بصیرت سے اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز حقیقت ہے اور یہ چیز فریب ہے، دھوکہ ہے۔ فتنوں سے آگاہی، فتنوں سے شعور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکتوب بین عینیہ کافر، اس دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ایک حدیث میں کافرا یہ لکھا ہوگا۔ اور ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ یقرأہ کل مؤمن کاتب غیر کاتب، اس کو صرف مومن ہی پڑھ سکے گا، یعنی غیر مومن نہیں پڑھ سکے گا۔ اور ساتھ فرمایا کاتب غیر کاتب، وہ مومن لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ پڑھ لے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کس طرف ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ مومن بنو، حقیقی مومن بنو۔ زبان سے کہہ لیجئے لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے نہیں کہنا، اس دل کو منانا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کو منا کے پھر عمل بالجوارح، اپنے اعضاء سے عمل کر کے دکھانا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کو ہر جمعے کے دن اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث سے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی، حفظ کر لی، جس کو یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا، اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ تو آنے والے جو فتنے ہیں وہ ہمارے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، تو ہمیں بچنے کے لیے اس قرآن مجید کی رہنمائی چاہیے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، بالخصوص سورہ کہف کی طرف، تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اصحاب کہف توحید الہی کی خاطر اپنے گھر بار کو، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ اہل القصور، محلات والے تھے، اپنے محلوں کو چھوڑ کے نکلے تھے، کس وجہ سے؟ اس وقت کے بادشاہ اور سلطان کے فتنے کی وجہ سے۔ 2 باغ والوں کا واقعہ بھی اسی صورت میں، جو اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے۔ اس فتنے سے کیسے بچنا ہے؟ اس صورت کی تلاوت کر کے، جو ہمیں ہر جمعے کے دن یاد کروائے گا۔ اس میں تیسرا قصہ، تیسرا واقعہ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج، اور مغرب و مشرق تک، یہ تمام چیزیں جو ظاہر کر رہی ہیں کہ ان فتنوں سے بھی تم نے بچنا ہے۔ تو بچنا کیسے ہے؟ اس صورت کی تلاوت کر کے۔ پھر اس کے اندر اسباب کا فتنہ، مادیت کا فتنہ، جو آج ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے۔ اللہ پہ تمہارا توکل ہی نہیں ہے، بس ان اسباب پہ توکل ہے، بس اسباب، مال، دولت، یہ چیز ہوگی تو بات بنے گی، نہیں ہوگی تو نہیں بنے گی۔ اللہ پہ توکل کم ہو گیا۔ توکل کیسے آئے گا؟ اور اس فتنے سے، مادیت پرستی کے فتنے سے ہم کیسے بچ پائیں گے، کیسے نکل پائیں گے؟ اس سورہ کہف کی تلاوت کر کے، اسے صحیح معنوں میں پڑھ کے، صحیح معنوں میں سمجھ کے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے علم کا فتنہ، جو آج ہمارے علماء میں رائج ہو چکا ہے۔ آج ہمارے علماء کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی طرف راغب ہوں، اس فتنے سے بچیں۔ اس فتنے کی آگ جو آج ہمارے اندر بھڑک رہی ہے، اس کو ہم نے بجھانا ہے۔ اس سورہ کہف کی تلاوت سے، اس سورہ کہف کی قراءت سے، اس سورہ کہف کے حفظ کرنے سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، ہر مسلمان کو کم از کم سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جس نے 10 آیاتیں یاد کر لی، اس میں من الدجال، اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اور اس کا فتنہ اس قدر سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، میرے صحابہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہا کرو دجال کے فتنے سے، اللہ سے پناہ چاہو کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے۔ یہیں تک بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد کے بعد فارغ ہو کر
ہر نماز کی حالت میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب القبر من فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال کے الفاظ کہہ رہے ہیں، اپنے فعل سے ثابت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا ما من نبی الا انذر قومه من الدجال، کوئی نبی ایسا گزرا ہی نہیں ہے کہ جس نے دجال کا ذکر نہ کیا، یعنی 1.25 لاکھ امتوں کو بھی ڈرایا گیا اس فتنے سے۔ آج ہمیں اس فتنے کا شعور ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس دجال کا ذکر ہوتا رہے گا، جب اس کا ذکر ختم ہو جائے گا تو اس کا فتنہ آ جائے گا۔ اس فتنے کے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا شعار بنانا ہے، اپنے اوپر لازم قرار دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب